تعالیٰ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب آزمانا مقصود ہے کہ ان کی آزمائش کیا یہ اس پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا آگے جو اس کے اندر اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، تھوڑی سی آزمائش آ جائے، مالی آزمائش آ جائے، جسمانی آزمائش آ جائے، یا کوئی اور آزمائش آ جائے، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سے دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد پھر اول فال بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ العیاذ باللہ، کیا یا اللہ اس مصیبت کے لیے میں ہی بچ گیا تھا؟ باقی دنیا سکون کی زندگی جی رہی ہے، مجھے ہی اس بیماری میں مبتلا کرنا تھا، مجھے ہی فاقہ کشی پر مجبور کرنا تھا۔ کیا وہ نہیں آزمائے جائیں گے؟ معزز سامعین، اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، پھر جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے اور ان کی جانوں سے، اور ان کو جو پھل رب نے عطا کیے ہیں اولاد کی صورت میں، ان سے رب آزماتا ہے۔ جو اس آزمائش پر پورے اتر جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس پر پورے اتر جائیں پھر ان کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں انہی پر ہیں جن کو آزمایا گیا ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جب اس سے پورے ہو جاتے ہیں، اس آزمائش سے پورے اترتے ہیں صبر کے ساتھ، پھر رب انہیں وہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مومن بندہ جیسے ہی نماز میں جاتا ہے پھر وہ دعا کرتا ہے، نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کرتا ہے تو دعا یہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیری ہدایت والے لوگ تھے۔ پھر یہ مرتبہ ہو جاتا ہے۔ مگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑی سی آزمائش آئی، پتہ نہیں کیا سے کیا، تھوڑی سی مال میں کمی کیا آئی، حرام کی طرف بڑھ گئے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مومن ہے ان کو آزمایا جائے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی بھی ابتلا میں ہے، اس پر رب کا شکر کرتے ہوئے اس پر صبر کرے، کیونکہ اگر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اگر جنہوں نے صبر نہ کیا پھر اس کا سزا، اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا کٹھن ہے، بڑا دردناک ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہمیشہ اگر کسی بھی ابتلا میں ہے تو ہمیشہ کیا کریں؟ صبر سے کام لیں، ہمیشہ صبر کریں۔ کوئی مبتلا مال میں کمی آئی، صبر کیجیے۔ کیا صبر؟ یعنی حرام کو ترک کرنے پر صبر کیجیے، حلال کو اختیار کرنے پر صبر کیجیے، جتنا حلال مل رہا ہے اس کو استعمال کرنے پر صبر کیجیے۔ یہ نہیں
کہ حرام کو چھوڑ ہی نہیں رہے، صبر ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بے صبرے ہیں۔ حرام ترک نہیں ہو رہا، بے صبرے ہو گئے۔ حلال ملا کم ہے، واویلا کرنا شروع کر دیا، اس کا بے صبرے ہو گئے۔ فرمایا نہیں، جو مومن ہیں وہ ضرور بھی ضرور آزمائے جاتے ہیں۔ ہم سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پر، اس کے حبیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات اس کی واضح دلیل ہے کہ ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو رب ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس آزمائش سے نکالتا بھی ہے، جو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے وہی اس سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کل خالق کائنات ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتیں ادا کرنی ہے کریں۔